جب حضرت عمر فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے اور امامت کے لیے آگے بڑھنے لگے تو اس نے گھات سے نکل کر ان پر خنجر سے وار کیے، جن میں سے ایک ناف کے نیچے زخم اتنا کاری تھا کہ حضرت عمر تاب نہ لا کر فوراً گر پڑے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور فضائل بے شمار ہیں۔ ان کی عظیم ترین شخصیت اور حیثیت اور ان کے بلند ترین مقام کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر کے ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی اور ان کے ذریعے اپنے دین کو زبردست حمایت اور شوکت عطا فرمائی۔ ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ من جانب اللہ نے راہ ثواب ان پر روشن کر دی تھی، الہام اور القاء کے ذریعے غیبی طور پر ان کی رہنمائی ہوتی تھی، ان کے دل میں وہی بات ڈالی جاتی تھی جو حق ہوتی تھی اور ان کی رائے وحی الہی اور کتاب اللہ کے موافق پڑتی تھی۔ اسی بنا پر علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے حق میں ان کی رائے خلافت صدیق کے حق ہونے کی دلیل ہے، جیسے کہ حضرت عمار بن یاسر کی شہادت کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حق ہونے کی دلیل مانا جاتا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈیپ تھاٹس۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشاد گرامی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں بیان کیے گئے ہیں ذکر کریں گے۔ ویسے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بیان کی گئی احادیث کئی ساری ہیں، ان میں سے ہم صرف یہاں دو کا تذکرہ کریں گے۔ بخاری اور مسلم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت منقول ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں جب میں جنت میں داخل ہوا تو اچانک دیکھا کہ میرے سامنے رمیسہ ابو طلحہ کی بیوی موجود ہیں۔ پھر میں نے قدموں کی چاپ سنی اور پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس کے چلنے پھرنے کی آواز آ رہی ہے؟ مجھے جبرائیل نے یہ کسی فرشتے نے بتایا کہ یہ بلال ہیں۔ اس کے بعد ایک جگہ پہنچ کر میں نے ایک عالیشان محل دیکھا جس کے ایک گوشے میں ایک نوجوان عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھ کو بتایا گیا کہ یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ میں نے چاہا کہ محل میں جاؤں اور اس کو اندر سے بھی دیکھوں، لیکن پھر مجھے حضرت عمر کی غیرت کا خیال آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا میں آپ کے داخل ہونے سے غیرت کروں گا؟ دوسری حدیث بھی بخاری مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن جب میں سو رہا تھا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری امت کے کچھ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ سب کرتا پہنے ہوئے تھے، جن میں سے بعض کے کرتے تو ان کے سینے تک تھے اور بعض کے کرتے ان سے بھی چھوٹے تھے۔ پھر جب عمر بن خطاب میرے سامنے پیش ہوئے تو ان کا کرتا اتنا لمبا تھا کہ زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ بعض صحابہ نے یہ سن کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، عمر کے اس لمبے کرتے کی تعبیر آپ کیا بیان فرماتے ہیں؟ فرمایا دین اور مذہب۔ مدینہ منورہ میں ایک پارسی غلام فیروز نام کا تھا جس کی کنیت ابو لؤلؤ تھی۔ اس نے ایک دن حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے آقا مغیرہ بن شعبہ کی شکایت کی کہ انہوں نے مجھ پر بہت بھاری ٹیکس عائد کر رکھا ہے، آپ کم کرا دیجئے۔ حضرت عمر نے اس ٹیکس کی مقدار اور اس کے کام کی صلاحیت اور آمدنی وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اس سے کہا کہ یہ ٹیکس کچھ زیادہ نہیں ہے۔ ابو لؤلؤ یہ سن کر دل میں بہت ناراض ہوا اور حضرت عمر کے پاس سے واپس چلا گیا۔ دوسرے دن ابو لؤلؤ ایک زہر آلود دھاری دار خنجر لے کر اندھیرے میں مسجد میں آ کر ایک کونے میں چھپ گیا، اور جب حضرت عمر فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے اور امامت کے لیے آگے بڑھنے لگے تو اس نے گھات سے نکل کر ان پر خنجر سے وار کیے، جن میں سے ایک ناف کے نیچے زخم اتنا کاری تھا کہ حضرت عمر تاب نہ لا کر فوراً گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر جلدی جلدی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حضرت عمر کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ حملے کے 3 دن کے بعد حضرت عمر نے جان آفرین کے سپرد کر دی اور محرم کی پہلی تاریخ سن 24 ہجری کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام کی طرز پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے متعلق 10 احادیث کا مجموعہ ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں ذکر کیا ہے، اس کو جا کر ضرور دیکھیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ہمیشہ کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک شیئر کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا کام کیسا لگا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔